نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواہ مسلم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، ایمان والی زندگی کے ساتھ ماہ رمضان کی تکمیل تک پہنچا دیا ہے. اب چند گھڑیاں باقی ہیں جس کو ہم گن لیں یا جسے ہم گزار لیں تو پھر ماہ رمضان ہم سے جدا ہو جائے، اور پھر یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اگلا رمضان ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے، ہم اگلے رمضان میں رہیں یا نہ رہیں، یہ رمضان ہمارے لیے آخری ہو کہ اس کے بعد کا بھی رمضان ہمیں نصیب ہو. اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان بجا لاتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں جو بھی نیکیوں کی یا جو بھی خیر و بھلائی کی توفیق ملی ہے یہ سب تیری طرف سے ہے، اللہ تو اسے قبول فرما لے. اللہ رب العالمین ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے درگزر فرما دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کے اخیر مرحلے تک اور پھر اس کے بعد عید الفطر جو ماہ رمضان کا انعام ہے، جزا ہے، شکرانہ ہے، اسے صحت اور عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور سلامتی کی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ. معزز اور محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فصلت کی ایک آیت کریمہ، آیت نمبر 33 اور صحیح مسلم کی ایک حدیث سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ سے آج کے خطبے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی اللہ کے فضل اور توفیق سے سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سننے اور اپنی زندگیوں میں استقامت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے،
پھر اس پر ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ فرشتے انہیں مژدہ سناتے ہیں کہ ڈرو مت، غم مت کرو، یعنی جو تم نے عمل کیا ہے پیچھے زندگی میں اس زندگی کے لیے غم مت کرو، آگے کی زندگی میں تم خوف مت کھاؤ، کیونکہ یہی اعمال ہے تمہارے، نیکیاں ہیں تمہاری، یہ خیر و خوبیاں اور بھلائیاں ہیں تمہاری، اللہ رب العالمین جن کی قدر فرما کر تمہیں اپنے رحم اور فضل سے بخش دے گا، لہذا تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے بشارت ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کا تم سے جس سے وعدہ کیا گیا ہے اس جنت کی تمہارے لیے بشارت ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا، مجھے اسلام کے اندر، اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے آپ کے بعد کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جامع سوال ہے اسی طرح سے جامع جواب بھی دیا، کہا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہہ دو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اور پھر اسی پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ کیا معنی ہے استقامت کے؟ استقامت کا معنی اگر لغت میں ہم دیکھیں تو استقامت کے معنی ہوتے ہیں سیدھا چلنا، استقامت کے معنی ہے سیدھا رہنا، استقامت کے معنی ہے عمل جو ہے سیدھے طور پر کرنا، اور ہم اسی کی دعا کرتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راہ کے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راہ دکھا، ان لوگوں کے کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں ایسے لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم اسی استقامت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا، فاستقم کما امرت، آپ اسی طرح سیدھے رہیں، استقامت اختیار کریں جیسا آپ کو حکم دیا گیا، ولا تطغوا، سرکشی نہ کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ادھر ادھر کی امید نہیں کر سکتے کہ آپ ذرا سا اپنے عمل میں کچھ سست ہوں گے، کاہل ہوں گے، یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کوتاہی ہوگی، بلکہ ہم انبیاء کرام کی ذات بابرکات سے یہی امید رکھتے ہیں کہ ان کی عبادتوں میں دن بدن لمحہ بلمحہ حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے انبیاء کے بارے میں۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فاستقم کما امرت، جیسا حکم دیا گیا ہے آپ کو اسی طرح سے آپ سیدھے رہیں، استقامت اختیار کریں، اپنی نیکیوں پر، اپنی عبادتوں پر، اپنے مشن پر، تمام چیزوں میں استقامت اختیار کریں۔ جو خیر و بھلائی کی عادتیں آپ نے ڈال لی ہیں ان تمام خیر و بھلائی پر مداومت برتیے، استقامت اختیار کیجیے۔ آج سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نیکیاں تو الحمدللہ بہت کر لیتے ہیں، اسٹاک جمع ہو جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ سب ٹھپ کر کے ہم رکھ دیتے ہیں، سارا سلسلہ ہم توڑ دیتے ہیں نیکیوں کا۔ ایک داعی بسا اوقات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بخیر و خوبی انجام دیتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسے خود دعوت و تبلیغ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، اور پھر شیطان سب سے بڑا حملہ جو کرنا چاہتا ہے ہمارے اعمال پر وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں مداومت نہ رہے۔ سب سے بڑی کامیابی وہ اسی میں حاصل کرتا ہے کہ ہم نیکیوں پر استقامت اختیار نہ کریں، برابر ہم نیک نہ رہیں، ہمارے اندر شیطان ہر طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس نے مہلت مانگی ہے مگر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا اسے الا عبادک منہم المخلصین، اس نے خود کہا ہے سوائے تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی وار نہیں چلے گا، تیرے ان بندوں پر جو استقامت اختیار کرتے ہیں، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ میرا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، ان بندوں پر میرا کوئی وار کام نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، لوگوں درمیانی چال چلو، درمیانی چال چلو، وقاربوا، اور جو بھی
اعمال کر رہے ہو اسے کمال کے قریب پہنچانے کی کوشش کرو، ادھورے میں مت چھوڑ دو۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف رمضان کے اندر تم مساجد کے اندر نظر آؤ، رمضان میں اپنے آپ کو مسلمان کہلواؤ، مسلمان ظاہر کرو، رمضان کے گزرنے کے بعد شوال کا چاند نظر آتے ہی پھر تم ایسے غائب ہو جاؤ جیسے گدھے کے سر سے سین غائب ہوتی ہے، پھر اس کا آٹا پتا نہیں ہوتا۔ رمضان کے بعد بھی مسلمان بنو، ربانی بنو، رمضانی مسلمان نہ بنو بلکہ ربانی مسلمان بنو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ زیادہ پسند ہیں، ایسے ہی لوگ پسند ہیں، زیادہ کی بات نہیں، ایسے ہی لوگ پسند ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ، یاد رکھ لو لوگوں، تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں پہنچا سکتا ہے، تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت کے مستحق نہیں بن سکتے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، میں بھی جب تک مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ نہ لے، اللہ کی رحمت مجھے گھیر نہ لے، اللہ کا کرم نہ ہو جائے تو گرچہ میں نبی ہوں اللہ کے کرم کے بغیر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم کہاں ہیں؟ انبیاء کرام جن سے غلطیاں کیا لغزشیں تو دور، غلطیاں چھوڑیے، آگے پیچھے کی تمام غلطیوں کو معافی لکھ دینے کے بعد اللہ کی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اور ہم جو ہے یوں ہی بے خوف و خطر دندناتے پھرے، ہمارے اعمال میں استقامت نہ ہو، ہمارے کردار میں استقامت نہ ہو، ہمارے معاملات میں شریعت نہ جھلکتی ہو، اس کے بعد بھی ہم جنت کے پکے دعویدار اپنے آپ کو سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی جب تک اللہ کی رحمت نہ ہوگی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر اعلان کیا لن يدخل احدكم عمله الجنہ۔ رمضان میں ہم سوچتے ہیں ماہ رمضان کے اندر ہم نے ماشاءاللہ 2 قرآن 10 قرآن 5 قرآن جو بھی ہے ہم نے الحمدللہ ختم کیے۔ رمضان میں ہم سوچتے ہیں 5 وقتہ نمازوں کی ہم عبادت کیے۔ رمضان میں ہم سوچتے ہیں قیام اللیل ہم نے اہتمام کے ساتھ ادا کیا۔ رمضان میں ہم نے سوچا کہ صدقہ و خیرات بہت ہو گیا۔ کیا آپ نے سمجھ لیا کہ یہ اعمال جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے؟ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ صرف رمضان کے اعمال جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو گئے آپ کے لیے؟ اس کے بعد چاند غروب ہوتے ہی شوال کا چاند نظر آتے ہی ہاتھوں پر ہاتھ بھرے بیٹھ گئے، سست پڑ گئے، ساری محنتیں سارا جوش و خروش سرد کر دیا، آپ نے اپنے اعمال کو بالکل منقطع کر دیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ ایک عورت ہے جو سوت کاٹتی ہے، دن بھر محنت کرتی ہے اور اس کے بعد میں اپنی ہی محنت کو شام ہوتے ہی تمام تاغوں کو توڑ کر کے بکھیر دیتی ہے، ادھر ادھر منتشر کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اس عورت کی طرح سے مت ہو جاؤ جو عورت دن بھر محنت کرنے کے بعد شام ہوتے ہی اپنی محنت کو رائگاں کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ مہینے بھر محنت آپ نے کیا ہے، مہینے بھر محنت کرنے کے بعد پھر 11 مہینہ اس طرح سے آپ ہو جائیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کبھی آپ اس مسجد کے اندر 12 13 14 گھنٹہ گزار دیتے تھے، یہ وہی صاحب ہیں جو کبھی نظر نہیں آتے ہیں، جمعہ میں بھی آتے ہیں تو بالکل آخری میں جب سلام پھیرنے کا وقت ہوتا ہے یا خطبہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے ایسے وقت میں پہنچتے ہیں تو پہلی صف میں تھے ماہ رمضان میں۔ اس کا اثر رمضان کے بعد بھی دکھنا چاہیے، اسی کو استقامت کہا جاتا ہے، اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ شرعی معنی میں علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ استقامت کا مفہوم بیان فرماتے ہیں لزوم طاعت اللہ
اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ اس کی تشریح ہے، علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ استقامت کا مقصد یہ ہے کہ جس بات کو حق سمجھا جائے، سچ سمجھا جائے، اسے مکمل طور پر بالکل انہماک کے ساتھ جو طور طریقہ ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اسے انجام دیا جائے۔ یہ استقامت ہے۔ جب آپ نے سمجھا کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صدقات و خیرات، یہ دیگر نیکیاں، اوراد و وظائف، اذکار، تلاوت قرآن، دعائیں، یہ سب ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے، تو کیا یہ صرف رمضان کی حد تک تھا؟ رمضان کے بعد ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ ماہ رمضان کے بعد آپ نے جو 1 مہینہ ٹریننگ لی ہے، لعلکم تتقون کا جو سبق پڑھا ہے، اس کا اثر رمضان کے بعد بھی آپ کی زندگیوں میں دکھنا چاہیے۔ ورنہ پھر اپنے آپ کو منافق سمجھو، اپنے آپ کو منافق سمجھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں سستی، کاہلی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو منافق شمار کرنے لگے۔ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، چلا رہے ہیں، گلی میں اعلان کرتے پھر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملاقات کرتے ہیں، کیا بات ہے تم یہ کلمہ استعمال کر رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا؟ اور جانتے ہیں حنظلہ کون ہے؟ حنظلہ بن ربیع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تو اس کی کتابت کیا کرتے ہیں، لکھا کرتے ہیں۔ کاتبین وحی، قرآن کو لکھنے والا اپنے آپ کو منافق سمجھے۔ مسجد کا امام، تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب، خدمت کرنے والے مؤذن صاحب، ذمہ داریاں مسجد کی اٹھانے والے ذمہ داران حضرات، یا اسی طرح سے ان کی سب مل کر کے مدد کرنے والے مصلیان اس عمل سے بے خبر ہو جائے کہ ہمارے اندر نفاق نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن لکھنے والا، آسمان سے نازل ہوتے ہوئے قرآن لکھنے والا اپنے آپ کو منافق سمجھ رہا ہے۔ انبیاء اکرام کی ذات بابرکات کے بعد سب سے افضل ہستی اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بھائی ہماری حالت بدل جاتی، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ جنت اور جہنم کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے، اور جیسے ہی آپ کے درس سے ہم باہر نکلتے ہیں، بیوی بچوں میں، دنیاوی کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، ہماری حالت بالکل دگرگون ہو جاتی ہے۔ تو کہیں یہ دلوں کا بدلنا، حالات کی تبدیلی، یہ ہمیں منافقت میں تو شامل نہیں کر رہی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے اوپر یہ بات فٹ آئی کہ ارے ہماری بھی تو حالت یہی ہے، ہم بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس مسئلے کا حل تلاشتے ہیں، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد کہتے ہیں کہ حنظلہ یہ منافق کی دلیل نہیں، یہ منافقانہ عمل نہیں۔ دیکھیے یہ ساعتن و ساعتن، لمحے لمحے کی بات، لمحے لمحے کی بات۔ تم جو بات کہہ رہے ہو اگر واقعی حالت یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر رہے ہو، بیوی بچوں کے حقوق کے لیے، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، احباب اور متعارفین و متعلقین کے حقوق کی ادائیگی کے لیے بازار میں تجارت کرنے جا رہے ہو، یا اسی طرح سے اپنے کاروبار میں بھی مصروف رہتے ہو، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ منافقانہ دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے لیے مزید جستجو کر رہے ہو کہ اللہ کا بھی حق ادا رہے اور بندوں کا بھی حق ادا رہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے حقوق سے بالکل غافل ہو کر کے صرف بندوں کے حقوق میں لگا رہے تو یہ منافقانہ خصلت ہے، یہ منافقانہ خصلت ہے۔ ساعتن و ساعتن، یہ وہاں کی بات ہے تو وہاں اس طرح سے رہو، اور جب بیوی بچوں میں آ جاؤ تو ان کے حقوق کی ادائیگی میں منہمک ہو جاؤ، اللہ کے دربار میں آ جائے تو پھر دنیا کو کاٹ دو، یہاں آنے کے بعد کاروبار، تجارت، ان چیزوں کی سوچ اور چکر کو نکال دو۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، محاسبہ کرتے رہتے، ان کی زندگیوں میں سستی کاہلی کا نام و نشان نہیں، پھر بھی اپنے آپ کو جو ہے منافق شمار کر رہے ہیں، منافق کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اور
ہمارے اندر کئی خصلتیں ہیں نفاق کی، اس کے بعد ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف سمجھ لیں۔ یاد رکھیے نیک لوگوں پر سب سے زیادہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو آپ کے عمل سے اگر روک نہیں پائے گا تو آپ کو ریا میں لا دے گا، وہ آپ کو نمود اور شہرت میں لا کر کے کھڑا کر دے گا، وہ دکھاوے کے ذریعے سے آپ کے عمل کو برباد کر دے گا۔ لہذا اپنے عمل کے اندر استقامت پیدا کرو اور استقامت کے ساتھ ساتھ اخلاص پیدا کرو، ریا اور نمود سے اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں اللہ رب العالمین نے موقع عطا فرمایا تھا غزوات میں شریک ہونے کا، اور بعض وہ صحابہ جو رہ گئے تھے جنہیں غزوات میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا، تو ان صحابہ کرام نے اپنے سے عہد کر لیا، ٹھان لیا کہ آئندہ جو بھی موقع ملے گا ہمیں، ہم دونوں ہاتھوں سے اسے قبول کریں گے، کسی بھی طرح کی سستی کاہلی نہیں کریں گے۔ جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے ان کے دل میں کسک رہی، اور اس کمی کو، اس میں غیر حاضری کو آگے جو غزوہ ہوا غزوہ احد، اس میں مکمل طور سے انہوں نے شریک ہو کر کے پورا کیا۔ کتنے ایسے صحابہ کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں انس بن نضر، غزوہ بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، اس کا تذکرہ چھڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں شریک کر لیا انہیں۔ غزوہ احد میں جب شریک ہوئے تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے میں وہ سچ ثابت ہوئے۔ اسی کا تذکرہ سورہ احزاب میں اللہ نے کیا ہے، مومنوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں صادقون جنہوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا، ما عاہد اللہ علیہ، جس کا وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ چنانچہ غزوے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں دشمنوں کو دور رکھنے کی خاطر ایک دو نہیں 80 زخم ان کے جسم پر آئے، اور دشمنوں نے ان کی لاش کے ساتھ مسلح بھی کیا۔ عالم یہ رہا کہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکا سوائے ان کی بہن کے، اور وہ بھی کیسے، انگلی کا پور دیکھ کر کے انہوں نے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کا ہاتھ ہے، یہ میرے بھائی کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں وہاں بہت سارے مسائل ہیں، وہی ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ بھائی بہن کا آپس میں پیار ایسا ہو، محبت ایسی ہو، رشتہ ایسا ہو کہ کہیں مصیبت میں پھنس جائے تو جھلک دیکھتے ہی نہیں بلکہ اس کے جسم کا کوئی ایک عضو دیکھ کر کے بھی پہچان لے کہ ہاں یہ میرے بھائی کے جسم کا ٹکڑا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اپنے وعدے کو سچا کر دکھائے۔ ہمیں موقع ملے، رمضان آئے، مغفرت لے کر کے اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ تقوی پرہیزگار بننے کا مہینہ ہے، اس کے باوجود ہم اسی طرح رہ جائیں جیسے غیر رمضان میں رہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان پر شک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان پر شک کرنا چاہیے، ایمان کو جانچنا چاہیے، ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، کہیں ہم میں نفاق تو نہیں آ گیا ہے، استقامت ختم تو نہیں ہو گئی ہے ہماری۔ اس لیے میرے بھائیوں درخواست یہ ہے کہ رمضان سے جو کچھ ہم نے ٹریننگ لی ہے، آپ نے علماء کے خطابات سنے ہیں، دروس صبح و شام سنے ہیں، جس طرح سے وہاں شرکت کر کے اپنی اصلاح کر رہے تھے، اگر واقعی معنی میں اس طرح سے سال بھر جڑے رہے تو آپ کے پاس ایک علم کا خزانہ ہو جائے گا۔ واقعی معنی میں اگر اسی طرح عبادتیں کرتے رہے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ اس ہندوستان کے اندر جو فتنوں کا ماحول بنتا جا رہا ہے، امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی۔ آپ کی دعائیں رائگاں اور رد نہیں جائیں گی، بس شرط یہ ہے کہ اپنے عمل کے اندر استقامت پیدا کر لو، اپنے عمل کے اندر استقلال پیدا کر لو، اپنے عمل کو حفاظت کرنے کا ذریعہ اختیار کر لو، اپنے اعمال جو کیے ہیں اس پر اترانے، تکبر کرنے، گھمنڈ کرنے یا اس میں بس سمجھنے کی جو ذہنیت بنی ہے اسے بدل دیجیے۔ مومن حل من مزید نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ استقامت فی الدین کے بڑے مظاہر ہیں اسلام کے اندر، استقامت علی الاعمال کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے یا وہ اعمال سب سے زیادہ محبوب ہے ادومھا، جس پر مداومت برتی جائے، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نے اس ماہ کے اندر نیکیوں کی عادت ڈال لی تھی،
آپ 3 قرآن 4 قرآن پڑھ لیے ہیں تو رمضان کے بعد 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے میں کم سے کم 1 قرآن تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ روزانہ 2-3 پارے پڑھ رہے تھے، 2 صفحے 4 صفحے تو روزانہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ تمام سنن اور نوافل کا اہتمام کر رہے تھے، رمضان کے بعد فرائض کا تو اہتمام کر سکتے۔ ہر لمحے اپنے آپ کو دعا میں مصروف رکھتے تھے، جو بھی قبولیت کے اوقات تھے کم سے کم تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ زکات نافلہ ہر وقت اعلان ہوتا تھا، جب بھی اعلان ہوا الحمدللہ پڑھ کر کے آپ نے حصہ لیا اس کے اندر۔ مہینے کے اندر کچھ تو عادت اس کی ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے، ماہ رمضان کے چلے جانے کے بعد نفلی جو روزے ہیں، ابھی شوال کا روزہ آنے والا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے پیر جمعرات کے روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں مہینے کی 3 تاریخوں میں۔ پورا مہینہ نہ رکھ کر کے ان کی پابندی تو کر ہی سکتے ہیں، کچھ جھلک تو رمضان کے بعد ضرور نظر آنی چاہیے ہماری۔ اور نیکیوں کے قبولیت کے لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس نیکی کے بعد مزید نیکیوں کا اوگر اور عادی رہنا، تب سمجھیے پچھلی نیکی آپ کی قبول ہوئی۔ یہ اہل علم کا کہنا ہے کہ نیکیوں کے بعد نیکیاں کرتے جائیں آپ، تب سمجھیے پچھلی نیکی آپ کی قبول ہوئی۔ اور وہیں ٹھپ کر دیے تو پھر نہ تو یہ استقامت ہے اور نہ ہی آگے کے اعمال کے قبول ہونے کے بارے میں کچھ رائے ظاہر کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر استقامت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام ہے آج کے خطبے کا کہ ہم نے ماہ رمضان سے جو چیزیں سیکھی ہیں اس کا اثر ہماری زندگیوں میں رمضان کے بعد دکھنا چاہیے۔ جو اعمال اتنے تذکر و احتشام کے ساتھ ہم کر رہے تھے، ان اعمال پر مداومت برتنے کے اللہ سے توفیق بھی طلب کرے، کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر دعا سکھائی ہے، اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ان 3 دعاؤں کو لازم کر لو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے توفیق اور طلب اور کوشش بھی کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے ربانی مسلمان بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی ماہ رمضان میں عبادتیں انجام دی ہیں، جس شکل کی بھی ہو، اللہ اسے شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے آخری ماہ نہ بنا بلکہ ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھی نیکیاں انجام پا گئی ہیں سب تیرے فضل اور توفیق سے ہے، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ریا اور رموز سے ہماری حفاظت فرما، دکھاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اعمال کے برباد ہونے والے، نیک اعمال کے برباد کرنے والے جو بھی اسباب ہیں ان تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم نے جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرما۔ رب العالمین ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان کی تمام فیوز و برکات کو نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں قیام کی شکل میں، نماز کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، یا اسی طرح سے صدقہ و خیرات کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، اعتکاف کی شکل میں، یا اور بھی جو بھی شکلیں ہیں عبادت کی، اللہ رب العالمین ان تمام عبادتوں کو ہم سے قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اترانے اور اس پر غرور اور گھمنڈ سے محفوظ فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد یہ دعا کی تھی، لہٰذا ہم بھی دعا کریں، اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کریں، اس پر اترانے کے بجائے اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں۔ جو بھی بھلائیاں ہو گئی ہیں اللہ سے اس کے قبول ہونے کی فکر میں لگے رہے، دعا کرتے رہے۔ یہی سلف کا شیوا ہے، یہی انبیاء کا شیوا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام کو، مسلمانوں کو عزت اور سربلندی عطا فرما، دنیا آخرت کے ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہر بلا اور ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھائی بہن بے بوڑھے ہیں ان کے صحیح رشتوں کا انتظام فرما۔ ہم میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ توحید پرست ہے تو ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بھی باحیات ہیں ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما، انہیں
امن اور عافیت کی زندگی عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو بھی چیزیں بہتر ہوں دنیا میں آخرت میں وہ چیزیں ہمیں عطا فرما. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما, قبر کے عذاب سے محفوظ فرما, جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. جن لوگوں نے بھی اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں جہاں جہاں بھی روزے داروں کے لیے مساجد میں کسی بھی طرح کی خدمات انجام دی ہے, اللہ رب العالمین ان کی چھوٹی بڑی تمام خدمات کو قبول فرما. گھر میں بیویوں نے, بہنوں نے, بیٹیوں نے روزے داروں کی خدمت میں بڑا وقت صرف کیا ہے, اللہ رب العالمین ان کی تمام خدمات کو قبول فرما. بھائیوں نے اپنی حلال کمائیوں کے ذریعے روزے داروں کو افطار کرایا ہے, اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرما. رب العالمین جو بھی نیکیاں ہیں تمام نیکیوں کو قبول فرما. ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں, اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.